يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، وہ آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اسی آیت کا معنی اور مطلب مختصر میں گزشتہ جمعے بیان کیا گیا تھا. زیادہ تر ابھی یہ آیت بچی ہوئی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اہم چیزوں کا حکم دیا ہے اور بہت ہی زیادہ بھیانک چیزوں سے منع کیا ہے. اسی لیے اس آیت کے احکامات اور اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبے میں اس کو شامل کیا گیا ہے کہ پوری دنیا کی ہر جمعہ کی مسجد میں جمعہ کی نماز میں خطبے میں اس آیت کو پڑھ کر کے دنیا کے مسلمانوں کو بتایا جائے کہ یہ بہت ہی جامع بات ہے. ان باتوں پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. 6 باتیں ہیں. 3 باتوں کا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. 3 چیزیں جن کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، والاحسانی اور احسان کرنے کا حکم ہے، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا یہ اللہ کے جانب سے حکم ہے. یہ 3 حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے تعلق سے دیا ہے اور 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع بھی کیا اس آیت میں. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع کیا ہے وہ پہلی چیز یہ ہے بے حیائی. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ فحشاء یعنی بے حیائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتے ہیں، اللہ منع کر رہے ہیں. وَالْمُنْكَرِ اور برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہے ہیں. والبغی اور ظلم و زیادتی سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو منع کیا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ سمجھنے والوں کے لیے میرے طرف سے یہ نصیحت ہے تاکہ اس نصیحت کو پڑھ کر کے سن کر کے دنیا کے مسلمان ان پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی چیز کے تعلق سے یعنی عدل انصاف کرنے کے تعلق سے گزشتہ جمعے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے. عدل کے بعد نمبر ہے احسان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ کا جو حکم ہے وہ احسان کرنے کا ہے. احسان کا معنی ہے اچھا کرنا. احسان کا مطلب ہے اچھا کرنا، بہتر کرنا. احسان کے 2 معنی ہیں، 2 مطلب ہے. پہلا مطلب یہ ہے
کہ ہر چیز میں اچھا کرنا، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے معاشرت ہوں، چاہے اخلاقیات ہوں، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا۔ معاملاتی زندگی جو ہے، معاملہ چل رہا ہے، دکانداری ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، دھندا ہے، ان کو اچھا کرنا، اچھے طریقے سے جو ہے ڈیل کرنا۔ اسی طرح عبادات ہے، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، قرآن ہے، پڑھنا ہے، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ تمام طرح کی جو عبادات ہیں ان عبادات میں اچھا کرنا احسان کا مطلب ہے۔ اچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی بڑے صحابہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ ہم سب ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب باہر سے تشریف لاتے ہیں، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، مسافر جیسے لگ رہے تھے لیکن مسافر تھے نہیں وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ آئے اور آ کر کے سلام کیے، سلام کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے قریب بیٹھ گئے، اور اتنا قریب بیٹھ گئے کہ اپنے پاؤں کو اللہ کے نبی کے پاؤں سے لگا دیے۔ اللہ کے رسول کے اتنے قریب بیٹھ گئے جا کر کے، ہمیں حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ کون صاحب ہیں، مسافر لگ نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے جسموں پر، ان کے کپڑوں پر کوئی گرد و غبار نہیں ہے، سفر کے کوئی آثار نہیں ہے، صاف ستھرا کپڑا، سفید کپڑا زیبتن کیے ہوئے ہیں، آئے ہیں، اور اس طرح سے بے تکلفی کے ساتھ جیسے ایک دوست کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ایسے ہی وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو انہوں نے کیا، وہ پہلا سوال اللہ کے نبی سے انہوں نے یہ کیا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہے اللہ کو ایک ماننا، فرشتوں کا یقین، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، سوال و جواب پر ایمان لانا، حشر و نشر کا ایمان رکھنا، اور اسی طرح تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کا ایمان لانا، اس کا نام ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا، ان کے پوچھنے پر انہوں نے یہ جواب سنا، پھر فرمایا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ بڑا تعجب ہوا کہ ایک سوال بھی وہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے، اس کے بعد جب اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے صحیح کہا، صحیح جواب دیا، یعنی معلوم ہے پھر بھی سوال کیے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اسلام کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، جو اسلام کے 5 اراکین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ بڑا تعجب ہوا، صحابہ کو تعجب ہو رہا ہے کہ سوال بھی کیا جا رہا ہے، اس کے بعد تصدیق بھی کی جا رہی ہے، یعنی پہلے سے معلوم ہے سوال کرنے والے کو۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل احسان، احسان کیا ہے؟ یہ ٹاپک ہے، احسان کے تعلق سے اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے پوچھا، کلیئر کیا احسان کے تعلق سے کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے عبادت کرے، نماز پڑھے، تو اس کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ کو دیکھ کر کے وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ کو دیکھ کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا استحضار رکھتے ہوئے دیگر عبادات کو انجام دے رہا ہے۔ یا اگر یہ کیفیت اس کے اندر نہ ہو تو کم سے کم اس کے اندر عبادت کرنے کے درمیان اس کے اندر یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ کو ہم نہیں دیکھ رہے تو اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔
دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت ضرور ہو، یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یا یہ کیفیت اگر نہ مل پائے، حاصل نہ ہو، تو کم سے کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کا مطلب کلیئر ہو گیا اس حدیث سے، حدیث جبرائیل سے۔ یہ لمبی حدیث ہے، بہت لمبا وقت چلا جائے گا پوری حدیث بیان کرنے میں، کہ کتنے سوالات ہوئے تھے، کتنے جوابات ہوئے تھے۔ قیامت کی نشانی کے تعلق سے بھی پوچھا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو اسی حدیث میں بیان کیا تھا کہ قیامت جب قریب ہوگی تو یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اسی حدیث میں ہے۔ احسان کے تعلق سے، احسان کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عبادت کرے تو یہ سمجھ کر کے عبادت کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے دیکھنے کا احساس اپنے دل میں رکھتے ہوئے عبادت کرے، یا کم سے کم یہ احساس نہ ہو تو یہ تو ضرور ہو کہ اللہ عبادت کرنے والے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چلے گئے واپس، یہ مجلس میں وہ آئے، سوالات و جوابات ہوئے، سارے سوال کے جواب ملتے رہے، جوابوں پر انہوں نے تصدیق بھی کی، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، ہر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد جب وہ واپس تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو ان کو، پہچانتے ہو یہ کون آئے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اعلم و رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ جبرائیل تھے اور آئے تھے ہمارے پاس ایمان سکھانے کے لیے، اسلام بتانے کے لیے، احسان بتانے کے لیے، مذہب اسلام کی تعلیمات کے لیے یہ ہمارے پاس آئے تھے، اور سوال و جواب کے انداز میں اس طرح سے سمجھایا گیا سب کو۔ احسان کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاقیات ہوں، سب کو اچھا کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کیفیت کے ساتھ، اس احساسات کے ساتھ عبادات کو انجام دینا کہ اللہ گویا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا مطلب یہ ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب، ڈاکٹر صاحب تھے، وہ آئے، وہ کہنے لگے کہ ہمیں احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کو دیکھ کر کے نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ احسان کا درجہ ہمیں مل گیا، اللہ کا شکر ہے۔ بڑے ہی تمہاری ادا، کیا تمہارے معاملات بھی اس طرح کے ہو گئے ہیں؟ گھر میں رہتے ہو تب بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا اسی طرح خلوتوں میں، جلوتوں میں، تنہائی میں، رات کے سناٹے میں، دن کے اجالے میں، معاملات میں، اسی طرح اخلاقیات میں، کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، جب تمہارا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی تمہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں یہ درجہ حاصل نہیں ہے، ہم تو صرف نماز میں ہماری کیفیت ہے۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا، احسان کا مکمل مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر احسان کا مادہ اس طرح سے آ جائے کہ وہ جہاں بھی رہے، جو بھی کرے، جس طرح کا بھی کام انجام دے، چاہے رات کی تاریکی ہو، چاہے دن کا اجالا ہو، چاہے لوگوں کے درمیان میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، وہ یہ کیفیت اس کے اندر ہر وقت موجزن ہے، ہر وقت اس کے اندر یہ احساس موجود رہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا پہلا مطلب ہے۔ احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے، اچھا کرنا اس کا معنی ہوتا ہے۔ احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کہتے ہیں احسان کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں احسان کے تعلق سے فرمایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم اتنا بڑھا کر دیں گے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کتنا اجر احسان کرنے والوں کو نوازیں گے۔ تو احسان کسی کے ساتھ احسان کرنا، کسی کے ساتھ اچھا کرنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، وہ اپنا ہو چاہے غیر ہو، انسان ہونا کافی ہے۔
احسان کا تعلق انسان سے ہے، انسانیت سے ہے۔ یہ نہ دیکھ کر کے احسان کرنا کہ یہ تو ہمارا قریبی ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا عزیز ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، بلکہ غیر مسلم ہو، مسلمان کے علاوہ بھی کوئی ہو، دوسرے مذاہب کے بھی ہوں، ان کے ساتھ بھی ہمارے مذہب نے تعلیم دیا ہے احسان کرنے کا، اچھا کرنے کا، اچھا سوچنے کا۔ انسان تو انسان، مذہب اسلام میں تو جانور اور حیوانات، جمادات، نباتات کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی احسان کے تعلق حکم دیا ہے کہ احسان کرنے کا۔ ہرے پیڑ کو کاٹنے سے منع کیا، ہرا پیڑ ہو، سرسبز و شاداب پیڑ ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو پھل کی شکل میں اور سائے کے شکل میں فائدہ اٹھا، اس پیڑ کو بھی کاٹنے سے منع کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نباتات۔ چیونٹی کو ایک روایت میں ہے کہ کسی نے بلا وجہ چیونٹی کو جلا دیا تھا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سوال کیا کہ وہ بھی میری مخلوق تھی چیونٹی۔ ایک بلی کو کسی نے بھوکا رکھ کر کے اپنے گھر میں رکھا لیکن اس کو کھانا پینا نہیں دیا، وہ بلی بھوک سے تڑپ کر کے وہ بلی مر گئی۔ مرنے کے بعد اس کا حشر جہنم میں ہوا، اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا کہ میری مخلوق کو تم نے تڑپا کر کے مار دیا، اس کو چھوڑ دیتی تم۔ وہ جا کر کے بلی باہر کہیں اپنا خوراک ڈھونڈ لیتی، وہ عورت، ایک عورت کے تعلق سے تو ایک فاحشہ بدکار عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا کر کے اس کی جان بچا لی۔ اس اتنی گنہگار عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ جانوروں کو اچھا کرنے کا اتنا اجر ہے تو انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا، کسی انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا، کسی انسانوں کے ساتھ اچھا سوچنے کا کتنا اجر ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے تعلق سے تعلیم دی ہے، پیغام دیا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لِلْمُسْلِمِينَ نہیں فرمایا کہ جب کسی سے تم ملاقات کرو، کسی سے جب تم ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، خوشی کے ساتھ ملو، اس طرح سے ملو کہ اس کو احساس اجنبیت کا نہ ہو، وحشت کا تو اس کا احساس نہ ہو، وہ آپ سے خوف نہ کھائے، آپ سے ڈرے نہ، آپ سے سہم نہ جائے، بلکہ اس طرح سے ملو جیسے کوئی دوست سے ملتا ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنے کا حکم قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی مسلمانوں سے ملنے کا نہیں بلکہ سارے انسانوں سے حکم دیا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انسانوں سے بات کرنے کا کہ جب کسی سے تم بات کرو، یہاں بھی للناس فرمایا ہے، للمسلمین نہیں فرمایا کہ کسی مسلمان سے جب تم بات کرو، فرمایا کہ کسی انسان سے جب تم بات کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسنہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بہترین انداز میں بات کرو، ایسے الفاظ آپ کے ہوں کہ ان الفاظ اس کے دل میں اتر جائیں، اس طرح سے اتنے اچھے لب و لہجے میں گفتگو کرو، کاٹ کھاڑنے والا انداز نہ ہو، لڑنے اور جھڑکنے والا انداز نہ ہو، دھمکی دینے والا انداز نہ ہو، بلکہ ایسے انداز سے انسانوں سے بات کرو کہ وہ اس کے دل میں آپ کی باتیں اتر جائیں۔ یہ غیر مسلمانوں کے ساتھ قرآن تعلیم دے رہا ہے، قرآن کا یہ تعلیم ہے کہ کسی مسلمان بلکہ کسی غیر مسلمان سے بھی تمہارے ساتھ اگر ملنا ہو، بات کرنا ہو تو اس انداز سے تمہیں ملنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سوچنا اور اچھا کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، جنازہ کو دیکھ کر کے، مشہور حدیث ہے یہ، مستند روایت ہے، جنازہ کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، راستے میں تشریف فرما تھے، جنازہ گزرا، اللہ کے رسول جنازہ کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا، بتایا، خبر دیا کہ اللہ کے رسول یہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے، یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ بھلے یہودی کا یہ جنازہ ہے لیکن کیا کسی انسان کا یہ جنازہ نہیں ہے؟ وہ انسان سے خارج ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہے جس کا یہ جنازہ آج جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول تو غیر مسلمان کے جنازے کو بھی دیکھ کر کے اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اکرام و احترام میں۔ یہ ہے انسانیت کا احترام، یہ ہے مذہب اسلام، اور یہ ہے مذہب اسلام کی تعلیمات احسان کرنے کے تعلق سے کہ کوئی اپنا ہو یا غیر ہو اس کے ساتھ احسان کرنے کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ کا حکم ہے عدل و انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا، لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کا، خیر خواہی کرنے کا، یہ اللہ کا حکم ہے۔
اور تیسری چیز ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ تیسرا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت میں، جو آیت خطبے میں دنیا کی ہر مسجد میں جو جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، اور اس آیت کو اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ کتنی جامع آیت ہے، کتنی جامع باتیں ہیں، مذہب اسلام کا پورا خلاصہ اس آیت میں موجود ہے۔ تیسری چیز کا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ رشتہ داروں کے جو بھی حقوق ہوں، جتنے بھی حقوق بتائے گئے ہیں، خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، اگر وہ جسمانی اعتبار سے ضرورت مند تمہارے رشتہ دار ہیں، کھانے کے ضرورت مند ہے، پیسے کے ضرورت مند ہے، کپڑوں کے ضرورت مند ہے، جگہ کے ضرورت مند ہے، وغیرہ وغیرہ، جس چیز کی بھی وہ ضرورت مند ہے، اللہ کا حکم ہے اپنے رشتہ داروں کا یہ حق ہے، ان کے حق کی ادائیگی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے رشتہ دار تڑپ رہے ہوں، تمہارے رشتہ دار در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہوں، اور تم مسجد اور مدرسوں میں بڑی بڑی جگہوں پہ پیسے لٹائے جا رہے ہو، یا بڑی بڑی جو ہے غلط جگہوں پہ تم پیسے لگائے جا رہے ہو۔ رشتہ داروں کو بھی دیکھنے کا حکم قرآن میں تو بہت جگہ ہے، اور اس آیت میں خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ تمہارے رشتہ دار، یہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رشتہ کو بنانے والا کون ہے۔ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارے خالو ہیں، یہ ہماری خالہ ہیں، یہ ہماری پھوپھی ہیں، یہ ہمارے پھوپھا ہیں، یہ ہمارے جو ہے ماموں ہیں، نانی ہے، نانا ہے۔ یہ ان کو بنایا کس نے؟ یہ کسی انسان نے نہیں بنایا ہے، یہ انسانوں کے خالق نے بنایا ہے، یعنی خدا نے بنایا ہے رشتے دو۔ رشتوں کو اللہ نے بنایا ہے کہ یہ تمہارے فلاں رشتہ دار ہیں، یہ تمہارے فلاں رشتہ دار ہیں، یہ تمہارے دلہالی رشتہ دار ہیں، یہ تمہارے سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ تمہارے ننیہالی رشتہ دار ہیں۔ ان تمام رشتہ داروں کو بنانے والا خالق کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا باقاعدہ صلہ رحمی کا کہ رشتہ داروں کو ہر اعتبار سے جوڑ کر کے رکھو، ان کی جو بھی ضروریات ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرو، ان کا حق ہے، ان کے حق کی ادائیگی کرو۔ یہ جسمانی جو ضروریات ہیں، روحانی اگر وہ بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، غلط کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی حق ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں، اپنے رشتہ داروں کی ہدایت کے لیے کوششیں کریں، محنتیں کریں، دعائیں کریں کہ کسی طرح سے وہ راہ راست پر آ جائیں، اعمال کریہہ سے، برے کاموں سے رک جائیں، اچھے کام کرنے والے ہو جائیں۔ یہ بھی حق ہے رشتہ داروں کا۔ رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کا حکم اللہ نے اس آیت میں دیا ہے کہ ان کا جو حق ہے وہ حق کی ادائیگی کرو۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر ایسے شخص کو جنت کے بیچوں بیچ ایک عالی شان گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کے بیچوں بیچ، شہر ہے گونڈا، کنارہ اس کا اتنا مہنگا نہیں ہوتا جتنا شہر کے بیچوں بیچ چوک میں جگہ قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بیچوں بیچ میں عالی شان گھر کی ضمانت دیتا ہوں ہر ایسے شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود بھی رشتہ داروں سے جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ پوری روایت ہے، میں حق پر ہے اس کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کر رہا ہے، لڑائی نہیں کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی بول چال جو بند کر رکھا ہے اس کو ختم کر دے، پھر سے رشتہ داری کو جوڑ لے، پھر سے سلام و کلام اور دعا اور سلام ملنا ملانا شروع کر دے۔ صلہ رحمی کے تعلق سے تو روایت میں ہے نفل عبادات کرنے سے بہتر ہے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ یہ کوئی بہت زیادہ ذکر کیے جا رہا ہے، بہت زیادہ نمازوں پہ نماز نفل پڑھے جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی، اس سے زیادہ یہ اہم ہے کہ رشتہ داری کو نبھایا جائے۔ یہ روایت بتاتی ہے، حدیث میں ہے کہ اس سے زیادہ یہ اہم ہے کہ رشتہ آج بہت ہی برا ماحول ہے رشتہ داری کے تعلق سے۔ آج بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانتا ہے، ایک بیٹی اپنی ماں کو نہیں پہچانتی ہے۔ آج تو دور کے رشتہ دار تو دور کے ہیں، یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ بہن بھائیوں میں، بہن میں، بھائی بھائیوں میں دراڑ ہے، اختلاف ہے، دوری ہے، انتشار ہے، بول چال بند ہے۔ ہاں اگر دوستی ہے تو دوستی، اگر
تعلق ہے، اگر محبت ہے اور اٹھنا بیٹھنا ہے اور خوشگوار تعلقات ہیں تو دوستوں کے ساتھ، یہ اللہ جانے کتنا بڑا فتنہ دوستی کا ہے۔ دوستی کی کیا حقیقت ہے؟ دوست کے چکر میں آج لڑکا اپنے باپ کو نظر انداز کر رہا ہے، ایک لڑکی دوستی یاری کے چکر میں اپنی ماں کو جو ہے پسے پشت ڈال رہی ہے۔ کیا یہ دوستی کا چکر ہے؟ یہ دوستی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی دوستی ماں باپ کو پہلے اگر ہم نہیں خیال کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو فوقیت نہیں دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ہر اعتبار سے حقوق کی ادائیگی کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ دوستی جہنم میں لے جائے گی۔ دنیا کی دوستی میں تو پڑے ہوئے ہیں، ان کو ٹائم دے رہے ہیں، ان سے اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، کھانا کھلانا، ہوٹلوں میں جانا، وقت نکالنا، وقت گزارنا، گھومنا ٹہلنا، دنیا بھر کے جو ہے سب ہو رہے ہیں جو بالکل خطرناک چیز ہے یہ۔ لیکن رشتہ داری کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، ماں باپ کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ صلہ رحمی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، رشتوں کا خیال نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، قطع رحمی کرنے والا یقیناً مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے، رشتہ داری کو ختم کرتا ہے، جھگڑا لڑائی کرتا ہے، بول چال بند رکھتا ہے، مرنے کے بعد ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ روایت اسی لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا حکم رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کے تعلق سے دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ یہ تین اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور تین چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ انشاءاللہ وقت ملے گا تو کسی اور جمعے میں جو تین چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے وہ کتنی بھیانک چیزیں ہیں، کتنی اہم چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور یہ آیت کتنی عظیم الشان آیت ہے، اس کے احکامات اور اس کے منہیات اتنے اعلیٰ اتنے عظیم ہیں کہ خطبے میں ان کو رکھا گیا ہے کہ تاکہ ہر جمعے میں مسلمانوں کو ان کے ذہن میں، ان کے کانوں میں ڈالا جائے کہ اللہ کے یہ احکامات ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ منہیات ہیں، ان چیزوں سے رکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔